السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان گناہ گار ہے، یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گناہ کی معافی مانگے وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتا، چاہے وہ دن میں 70 بار گناہ کرے۔ گناہ پر اصرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل گناہ کرنا، یعنی بار بار وہی گناہ دہراتے رہنا۔ گناہ کا ہو جانا برا نہیں ہے، لیکن اس گناہ کے اوپر اصرار کرنا انتہائی برا ہے، کیونکہ کسی چھوٹے گناہ پر اصرار کرنا اسے بڑے گناہ میں بدل دیتا ہے، اور بڑے گناہ پر اصرار کرنا انسان کو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو شخص اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور اللہ تعالی جل جلالہ سے معافی مانگتا رہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، تو وہ شخص گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنی ہی بار اس گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ وہ گناہ گار تو کہلائے گا، مگر اگر وہ نادم ہو اور توبہ کر لے تو وہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ البتہ ایسا شخص جو اپنے گناہ پر شرمندہ نہ ہو، ندامت اختیار نہ کرے اور توبہ نہ کرے، تو وہ گناہ پر اصرار کرنے والا کہلائے گا۔ یعنی کہ جب گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی جل جلالہ اس کے گناہ کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ سچی توبہ کی طاقت ایک ایمان افروز واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں 99 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ جب اسے اپنے اس گناہ کا احساس ہوا کہ وہ مسلسل گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس نے ایک عالم صاحب سے پوچھا، کیا میری توبہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ عالم صاحب نے جواب دیا، نہیں، تم بہت زیادہ گناہ کر چکے ہو۔ یہ سن کر اس شخص نے غصے میں آ کر اس عالم صاحب کو بھی قتل کر دیا، اور اس طرح 100 قتل مکمل کر لیے۔ لیکن اس کے دل کے اندر اب بھی ندامت باقی تھی۔ وہ ایک اور عالم صاحب کے پاس گیا اور اس نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تمہاری توبہ ضرور قبول ہو سکتی ہے، لیکن تمہیں اپنا ماحول بدلنا ہوگا۔ فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ان کی صحبت میں چلے جاؤ۔ جب تم ان کی صحبت میں جاؤ گے اور اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف رجوع کرو گے، تو اس نے یہ سنا، وہ شخص فوراً روانہ ہو گیا، لیکن راستے میں اس کا وقت اجل آ پہنچا۔ فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، تو رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان بحث مباحثہ ہونے لگا کہ آیا وہ جنت کا مستحق ہے یا جہنم کا مستحق ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے زمین کو حکم دیا کہ نیک بستی کا فاصلہ کم ہو جائے۔ جب فرشتوں نے پیمائش کی تو وہ نیک بستی سے قریب تھا، اور یوں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنی رحمت سے اس کو بخش دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے
کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے، اور اگر کوئی سچی نیت سے توبہ کرے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے تو پھر اللہ تعالی جل جلالہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی جل جلالہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر